جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر. تو اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا کہ جو شخص میرے ذکر سے، میرے اس قرآن سے اعراض کرے گا کہ جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، جو میرے اس ذکر سے انکار کرے گا، جو اس ذکر سے اعراض کرے گا، جو اس ذکر کو، اس قرآن کو پس سے پش ڈالے گا، جو اس پر عمل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. ایک تو یہ سزا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ملے گی کہ اللہ رب العزت قرآن کو پس پش ڈالنے والوں کو، قرآن سے اعراض کرنے والوں کو اللہ رب العزت ان کی دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو، ان کے کاروبار کو، ان کے مال کو، اگر اس کے پاس مال کی 2 وادیاں ہیں تو وہ تیسری کی ہوس میں، تیسری کی لالچ میں پڑا رہے گا. کبھی بھی اس کا پیٹ جو ہے وہ مال سے بھرے گا نہیں. اس کے مال سے اللہ رب العزت برکت کو چھین لیں گے اور اللہ رب العزت اس کی معیشت کو اس دنیا کی زندگی میں تنگ کر دیں. اور پھر جو دوسری سزا اسے ملے گی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى کل قیامت کے دن جب وہ شخص دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اندھا ہوگا. اندھا کر کے اللہ رب العزت اس کو اٹھائیں گے. پہلا کیا کہ جب قرآن سے اعراض کرے گا، اللہ کے ذکر سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں اس شخص کی معیشت کو تباہ کر دیں گے، اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیں گے. وہ تنگ دستی میں، تنگ حالی میں زندگی گزارے گا. بہت زیادہ مال ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ میں گھٹن محسوس کرے گا. اسے مال کی لالچ، ہوس اسے ہر وقت پریشان رکھے گی. اور دوسری سزا جو اس شخص کو ملے گی وہ کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. کل قیامت کے دن وہ جب اٹھے گا تو وہ اندھا ہوگا. آج ہم دیکھیں کہ اگر کوئی شخص رات کو سوئے، اسے سب کچھ نظر آ رہا ہو، لیکن جب وہ صبح اٹھے تو اسے کچھ نظر نہ آئے تو پہلے تو وہ سمجھے گا کہ شاید کوئی وہم ہے. لیکن جب اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، میری روشنی جا چکی ہے، اب مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا، تو آپ خود سوچیں کہ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی. تو جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائیں گے، اس شخص کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا کی زندگی میں میں تو بینا تھا، مجھے تو نظر آتا تھا، میری آنکھوں کی روشنی تھی، میرے اندر بصارت تھی. اللہ میں تو دنیا کی زندگی میں دنیا کی رنگ رلیوں کو، دنیا کی رونقوں کو دیکھا کرتا تھا. اللہ آج قیامت کے دن تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی جواب دیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى کہ اے میرے بندے، اسی طرح جب کل دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے جب تیرے پاس میری آیات آئیں، میری نشانیاں آئیں، میرا ذکر آیا، میرا یہ قرآن آیا، تو تو نے اس کو اگنور کر دیا، تو نے اسے پسے پش ڈال دیا، تو نے اسے نظر انداز کیا، تو نے اسے بھلا دیا. آج قیامت کا دن ہے، آج ہم تجھے بھلا دیں گے، آج ہم تجھے اگنور کر دیں گے. تو ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اور ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو ہم تو تنگ حال ہو جائیں گے، ہم تو فقیری کی زندگی گزاریں گے، ہم تو فقر و فاقہ میں آ جائیں گے. یہ ہماری ذہن کے اندر یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب مدینہ میں آتے ہیں ہجرت کر کے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب قرآن پر عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں سے ایران کو فتح کروایا. اور اس وقت کا ایران کہ جو بہت طاقتور، بہت ہی پاورفل تھا، اللہ رب العزت نے اس کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے فتح کروایا. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے ہیں. کون اصحاب صفہ؟ کہ جو 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھنے کے لیے صفہ چبوترے پر مسجد نبوی کے پاس وہاں ہر وقت رہا کرتے تھے.
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب کئی دن بھوکے رہنے کی وجہ سے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ کئی دن بھوکے رہنے کی وجہ سے مجھ پر غشی طاری ہو جایا کرتی تھی اور میں گلی میں بے ہوش غشی کی حالت میں پڑا رہتا تھا۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب انہوں نے قرآن و حدیث پر عمل کرتے رہے تو اللہ رب العزت نے انہیں بہت مال اور عزت سے نوازا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ہم نے قرآن کو اپنے گھر میں سب سے اونچی جگہ پر رکھ دیا، جہاں کسی بچے کا تو کیا، کسی بڑے کا بھی ہاتھ نہیں پہنچتا، اور ہم سال ہر سال اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس قرآن کو کھول کر کے نہیں دیکھتے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنا واٹس ایپ، اپنا میسنجر چیک کرتے ہیں کہ مجھے کسی کا میسیج تو نہیں آیا۔ لیکن ہم کتنی غفلت میں ہیں کہ جو 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں پیغام بھیجا، جو اللہ رب العزت نے ہماری طرف ایک ذکر، ایک قرآن، اپنی آیات نازل کی، ہم اس کو کھول کر کے ہی نہیں دیکھتے۔ ہم نے کبھی ان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں قرآن اوپر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ اگر اوپر دیکھ کر پڑھنا آتا ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ہمیں حکم کیا دے رہے ہیں، ہمیں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے آج قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ تو آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں تو ہم کو بھی اللہ رب العزت اندھا کر کے اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کر کے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔